لگ رہا ہے 14 اگست کا پروگرام؟ اچھا بیٹا، 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے میں ایک خاکے سے اپنی بات شروع کروں گا۔ ایک چھوٹا سا لاسٹ ایئر ایک کالج میں ایک فنکشن ہوا تھا 14 اگست کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے۔ تو اس وقت کالج کے بچوں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ پیش کیا، ایک چھوٹا سا خاکہ پیش کیا۔ اس کا سین میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے شادی کا سماں ہوتا ہے اور نکاح کی تقریب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو دلہن کی طرف سے لوگ ہیں وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور دولہے کی طرف سے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور سارے رشتہ دار عزیز و اقارب وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب جو دولہا ہے اس کے والد کا نام پوچھا جاتا ہے، تو دولہا وہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جو اس کے ساتھ قریبی 2-3 رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے دوبارہ، تو پھر بھی وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی والدہ سے اس کی ماں کا نام پوچھیں، اس کے والد کا نام پوچھیں۔ تو لوگ آتے ہیں، پھر اس کی والدہ سے اس کے والد کا نام پوچھتے ہیں، تو پھر والدہ بھی خاموش رہتی ہیں، وہ نہیں بتاتی۔ تو ایسے ایسے جو ہے نا لوگوں میں وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ اچھا گمان نہیں رکھتے کہ جی دیکھیں جی یہ دولہے کے والد کا نام نہیں بتا ہے، اور ہم نے اس نکاح نامے میں دولہے کے والد کا نام ہم نے لکھنا ہے۔ تو ایسا ایسا لوگوں میں باتیں شروع ہو گئیں، اور جو دولہا تھا اس دولہے کو لوگ باتیں سنانے لگ گئے اور برے الفاظ سے یاد کرنے لگ گئے۔ تو اب دولہے کو غصہ آ گیا۔ اب دولہا خود اٹھا اور اپنی والدہ کے پاس آیا، اور والدہ سے کہنے لگا کہ امی جان، آپ میرے ابو کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ آپ اپنے خاوند کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ اب تو حد ہو گئی ہے کہ پہلے بھی آپ سے پوچھے، پھر وہ ماموں آئے ہیں، پھر وہ فلاں انکل آئے ہیں، اور لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں؟ یعنی بڑا عجیب سا منظر وہاں ہو جاتا ہے۔ تو بالآخر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ میرے ابو کا نام کیوں نہیں بتا رہی۔ تو اسی ٹینشن کی وجہ سے اب لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا منہ دکھائیں اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ شادی کا منظر ہے، شادی کی تقریب ہے، نکاح کے وقت وہ سارے رشتہ دار جو قریبی دوست ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ اب جب اس دولہے نے یہ بات کی، اب سارے سن رہے ہیں ان باتوں کو۔ اب ماں اور بیٹے کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، اب سارے سن رہے ہیں۔ تو ماں رونے لگ گئی۔ اب سب کی نظریں اس ماں کے اوپر تھیں کہ یہ بجائے نام بتانے کے اس نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا داستان ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بجائے یہ اپنے خامن کا نام بتائے، جو دولہا ہے اس کے والد کا نام بتائے، تو یہ نکاح کی تقریب ہم کمپلیٹ کریں، تو اس نے الٹا رونا شروع کر دیا ہے۔ تو روتے روتے پھر اس نے واقعہ بتایا ہے کہ ہم انڈیا سے آ رہے تھے، پارٹیشن تھی، جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، تو اس سے پہلے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی تھے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے وہاں سے ہجرت شروع کر دی، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ملک بنا جہاں مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ اچھا، تو اس نے بتایا کہ ہم آ رہے تھے اور بڑی مشکل سے وہاں لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، بہت ساری مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا تھا۔ تو اب اس کی امی بتا رہی ہیں کہ ہم آ رہے تھے، تو رات کے اندھیرے میں نا ہمیں ایک طرف سے ہمیں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ تو ہم نے جب ادھر ادھر دیکھا تو سامنے تو کوئی تھا نہیں، تو ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی 1.5-2 سال کا شیر خوار بچہ، چھوٹا بچہ، وہ رو رہا تھا۔ اب میرے ساتھ جو میرے گھر والے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اسے اٹھا لیں، یہ چھوٹا بچہ ہے بیچارہ ادھر اس حال میں، یہ تو مر جائے گا۔ تو اب اس کی امی بتا رہی ہیں کہ وہ بچہ وہ میں نے اٹھا لیا اور میں نے اس کی پرورش شروع کر دی، اور اس بچے کے لیے میں نے شادی بھی نہیں کی اور میں اسی کی پرورش کرتی رہی، اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو یہ بات سن کے وہ دولہا جو ہے نا اپنی ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور نکاح کی تقریب میں جو لوگ
بدگمانیاں کر رہے تھے اور غلط غلط باتیں سوچ رکھی تھیں اور باتیں شروع کر دی تھی، اب وہ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے بھی معافی مانگنا شروع کر دی کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور بات اصل میں کیا تھی۔ اور وہ دولہا کہنے لگا کہ امی جان، آپ نے آج تک مجھ سے یہ بات چھپائی رکھی ہے کہ میں آپ کا ستیلا بیٹا ہوں، آپ میری ستیلی ماں ہیں، آپ نے بالکل سگی ماں جیسی میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا، مجھے اتنا بڑا کیا۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جب پاکستان بنا تو لاکھوں خاندانوں نے وہاں سے ہجرت کی، انڈیا سے پاکستان آئے، اور ہر خاندان کے ساتھ اسی طرح کی قربانی کی داستانیں موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو لاکھوں قربانی کی داستانیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بیٹا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے شیئر کیا ہے۔ یہ ایک سین تھا لاسٹ ایئر 2021 میں، ایک کالج کا فنکشن تھا، تو وہاں پہ میں بھی تھا۔ تو انہوں نے بچوں نے، کالج کے اسٹوڈنٹس نے یہ خاکہ پیش کیا، ایک ڈرامہ پیش کیا۔ تو بہت ساری قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، ہر طبقہ فکر کے لوگ، سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے، اور بانی پاکستان جس کو ہم بانی کہتے ہیں، یعنی پاکستان جس نے بنایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی جو سوچ دی جس کو ہم مفکر پاکستان کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ساتھ دیا، تب یہ جا کے ہمارا پاکستان بنا ہے۔ یہ پاکستان بیٹا ایسے نہیں بنا، پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی، تب جا کے یہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ اور شروع میں مشکلات بھی بہت زیادہ تھی، پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز تھے، کیونکہ ہم آزاد ہوئے تھے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی نے دل نہیں ہارا، کسی نے ہمت نہیں ہاری، اور سب محنت کرتے رہے پاکستان کی ترقی کے لیے۔ 1972 میں پاکستان کی سلور جبلی تھی، یعنی 25 سال مکمل ہوئے تھے نا، تو اس وقت سلور جبلی منائی گئی۔ لیکن 1971 میں ہمارا ٹکڑا، ہمارا مشرقی پاکستان وہ ہم سے جدا ہوا تھا، تو وہ ایک بہت بڑا غم تھا، بہت بڑی پریشانی تھی ہمارے لیے۔ پھر 1997 میں گولڈن جبلی منائی گئی، پاکستان کے 50 سال پورے ہوئے تھے، گولڈن جبلی منائی گئی جوش و خروش کے ساتھ۔ اور آج پاکستان کو کتنے سال پورے ہو گئے ہیں؟ 75 سال، 75 ایئر، اور ہم ڈائمنڈ جبلی منا رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اور ہماری محنت بھی رہے گی، ہماری کوشش بھی رہے گی، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہم قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کسی قسم کی قربانی دینے سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارا اہم کردار ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہم بہت سارے جشن منا رہے ہوتے ہیں، ہم میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، پاکستانی جھنڈے اور اس طرح کی ہم چیزیں ہم شیئر کر رہے تھے۔ ماڈرن دور ہے، سوشل میڈیا آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک لکھا تھا کہ ایک ملک کی آگے آزادی آ رہی ہے کہ وہ اپنی جشن آزادی کے موقع پر نا الیکٹرک کار بنا رہے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اس بار بھی ایک نیا نغمہ ریلیز کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم نغمے بھی بنائیں، ہم ترانے بھی اپنے ملک کے لیے بنائیں، ہم پڑھیں، اور یہ جو ہم الفاظ بیان کرتے ہیں اپنے نغمات میں، اپنی نظمیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا تقاضا ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے جو باتیں ہیں، جو مراحل ہیں، وہ ہم نے لازماً طے کرنے ہیں۔ آپ بچے ہیں، اور بچے جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں، ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں، قوم کا سرمایہ ہیں۔ آپ بچوں نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے۔ ہم ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم جشن آزادی منائیں، ہم جھنڈیاں بھی سجائیں گھروں میں، دفاتر میں، اسکولوں میں، ہم بیج بھی لگائیں، یہ سارے کام جشن کے ہیں، یہ بھی کریں ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ہم اپنے ملک کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑے ہم وہ بھی کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو جہاں ہم جشن مناتے ہیں وہاں ہم اپنے ملک کے لیے ہم ڈھیر ساری دعائیں بھی کیا کریں، اور
ہم ہر وقت ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. والسلام.